نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 70ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 70ویں پارے میں اس کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء یہ صورت مکی ہے اور اس میں 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73 نمبر پر اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر پر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ یہ بخاری کی 4739 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ یاد کروا دیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب ہوگی؟ تو اس کے ساتھ انصار کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے۔ یہ مسلم کی 7410 نمبر روایت ہے۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کھیل کود میں سننے سے مراد مذاق اڑانا اور سنجیدگی سے نہ لینا ہے۔ لعب سے مراد وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کو کوئی نفع نہ ملے، یعنی یوں ہی دل بہلاوے کے لیے کوئی انسان کر لے۔ اور جرجانی کہتے ہیں کہ لعب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو لذت تک پہنچائے، یعنی تفریح یا اس کی وقتی خوشی کے لیے، یعنی خوشی کا سبب بن جائے۔ اور یہاں لعب سے مراد اعراض کرنا اور لعب باطل کی طرف بڑھانا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی، یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ ان کے دل لاو و لعب میں مشغول ہو کر غافل ہیں۔ دلوں کے غافل ہونے سے مراد قیامت کی تیاری سے غافل، ایمان کے تقاضوں سے غافل ہونا ہے، اور اس سے مراد قرآن مجید کے سننے اور سیکھنے سے بے پرواہ ہونا اور اعلیٰ مشن کی ادائیگی کے قابل نہ رہنا جو کہ قرآن کا مشن ہے۔ رسول نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خوابوں کے پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسے کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کیا، ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رسولوں کا انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے اور اقرار کرنے والوں کو نجات دی گئی۔
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی کتاب اللہ ہماری زبان میں ہے، اور یہ کہ اللہ کی کتاب انسانی زندگی کو درست کرتی ہے، اور کتاب اللہ تعمیر و تربیت کرتی ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے، جو انسانیت کے حق میں پورا ہو کر رہتا ہے، اور ہر شخص اپنا حال اس کتاب سے تلاش کر سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں، اور میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہاں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ اس کتاب میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنے کی اور اس میں کھوج کرنے کی کہ میرا ذکر اس کتاب میں کہاں ہے۔ اور کتنی ہی ظالم بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تہس نہس کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تب وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، بھاگو مت اور واپس جاؤ اس عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ تو جب عذاب آیا اور اس منظر کو دیکھا تو پھر کیا ہوا کہ وہ گھر بھی ان کو ایسے لگنے لگے اور وہاں سے وہ بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہا ہے کہ عیش و عشرت میں جو تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تم سمجھتے تھے کہ تم سکون میں ہو، تو اب عذاب دیکھ کے اس جگہ سے کیوں جا رہے ہو؟ اسی میں رہو، کیونکہ تم وہی چیزیں چاہتے تھے۔ تو اصل میں ان کے گھروں کی دعوت ہلاکت کی دعوت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ تو ان کی ہمیشہ یہی پکار رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا بجھا ہوا بنا دیا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ہم اسے اپنے ہی پاس سے بنا لیتے، اگر ہم کرنے ہی والے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو اسی لیے پیدا کرتے کہ کھیل بنا لیتے، تو اتنی وسیع کائنات بنانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی، اور اتنے ذی شعور انسان بنانے کی اور اتنی مخلوقات بنانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، چنانچہ اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے تباہی ہے۔ لہو من فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔ وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ یا انہوں نے زمین سے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ کسی کو زندہ کریں گے۔ اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں میں ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ سو عرش کا رب اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور اس سے ہی سوال کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ رب کی یقیناً یہ بات کہ ہم ضرور پوچھیں گے اس کے متعلق جو کہ وہ عمل کرتے تھے، تو سوال تو کسی معیار اور حدود کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود پیمانے بنانے والے ہیں، تو ان سے کیا سوال کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اپنی دلیل لاؤ۔
یہ ان لوگوں کی نصیحت بھی ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی نصیحت بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر حق نہیں جانتے، چنانچہ وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں کہ بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت ہی رہی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے معزز بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جو کہ وہ بیٹیاں گردانتے تھے اس کی تردید فرمائی ہے۔ وہ اس سے بات میں پہل نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش کرتے ہیں مگر اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں معبود ہوں، تو اسی کو ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین میں دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو یہاں پر رتق کا لفظ استعمال کیا ہے، ففتقناہما، تو رتق کے معنی دو چیزوں یا کئی چیزوں کا مل کر جڑ جانا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چپک جانے کی بات کی ہے کہ وہ چپکے ہوئے تھے، اور فتق کے معنی ایسی گڈ ہے کہ اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا ہے۔ رب العزت نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے جانور کو پانی سے پیدا کیا، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہم نے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہنمائی پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں یقیناً تم بھی مرنے والے ہو اور یقیناً یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ انسان کو چاہے جتنی طویل عمر مل جائے، آخر موت اس کو آنی ہی آنی ہے، اور یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے، یہ ہر ایک کو ہی چکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور وہ صرف آزماتے ہیں کہ کون صحت، مال اور جوانی پر شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی وہ مصائب میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون فقر، بیماری اور بڑھاپے میں صبر کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق ہی بناتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والے ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے،
میں جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم جلدی طلب نہ کرو۔ تو یہاں پہ جلد بازی کی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ فطرت کی طرف توجہ دلائیے، کہ چونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ جلد باز ہے، اس لیے وہ عذاب کے مطالبے میں بھی جلدی کرتا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کاش جن لوگوں نے کفر کیا وہ جان پائیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، چنانچہ انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ اسے دفع کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، یعنی جہنم کی آگ انہیں اچانک دبوچ لے گی۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں اسی نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا معاملہ نیا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ۔ آپ کہتے ہیں کون ہے جو رات کو دن اور دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے ہی منہ موڑنے والے ہیں۔ یا ہمارے سوا ان کے معبود ہیں جو انہیں بچاتے ہیں؟ وہ تو اپنی جانوں کی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہماری جانب سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ یعنی تمہارے جو خود ساختہ معبود ہیں اپنی مدد کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتے، بلکہ ہم نے ان کے اور ان کے باپ دادا کو سامان حیات دیا، یہاں تک کہ ان کی عمریں لمبی ہو گئی۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہی غالب آنے والے ہیں؟ اور یہاں پہ گھٹانے سے مراد یہ ہے کہ کفر کے پاؤں تلے سے زمین کھسک رہی ہے اور اسلام کی فتوحات بڑھ رہی ہیں۔ آپ کہہ دیں میں تو وحی کے ذریعے ہی تمہیں ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار نہیں سنتے جب کبھی انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ تو نصیحت کرنے سے لوگ کفر سے پلٹ سکتے ہیں، اس لیے نصیحت کرنا ضروری ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اس دن ایسے ترازو قائم کیے جائیں گے جن پر ذروں کا بھی وزن ہوگا، وہ ترازو اعمال کا وزن کریں گے۔ جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یعنی میں اللہ تعالیٰ کی تمام عیوب اور نقائص سے پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اور تمجید کرتا ہوں، بے شک وہ باعظمت اللہ تمام عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے۔ بخاری کی 7563 نمبر روایت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو متقیوں کے لیے فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی فرقان سے مراد ہے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی رب کو بن دیکھے خوف کھانے والے
اور قیامت کے تصور ہی سے کانپنے والے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ بڑا بابرکت ذکر ہے، ہم نے اسے نازل کیا، تو کیا تم نے اس کے منکر ہو؟ رکوع نمبر 5 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے۔ یہ اصل میں یہ عقل کے ذریعے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی صفت ہے، رشد۔ جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا میں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو، جب انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرنے والا پایا ہے، یہ اندھی تقلید تھی، سوچ اور عقل کے منجمد ہونے کی دلیل ہے۔ جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو انسان لکیر کا فقیر ہو جاتا ہے، اور جب انسان ایمان لے آتا ہے تو عقل اور فکر کو آزادی مل جاتی ہے، کیونکہ ایمان انسان کو ہر صورتحال کا حقیقی جائزہ لینے کی تعلیم دیتی ہے، اور ایمان کی وجہ سے انسان عمل کا حقیقی وزن کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یوں عقل کی قوت درست کام کرنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ کہ عقیدہ شرک میں جمود ہے، تقلید ہے، اوہام ہے اور خرافات ہیں، جبکہ عقیدہ توحید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی آزادی ہے، فکری وسعت ہے اور حق پرستی ہے۔ ابراہیم نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو؟ سیدنا ابراہیم کی قوم نے پہلے حق کی دعوت سنی ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا یہ مذاق تو نہیں، اور سیدنا ابراہیم کی قوم نے وہم اور تقلید پر جو کہ چلتی تھی، تو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ حق کیا ہوتا ہے، اس لیے حق کی دعوت انہیں بہت عجیب لگی۔ اور آج بھی اسلام عجیب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر جاؤ گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دلیل کے ذریعے بے بس کر دیا تھا۔ اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے خود ساختہ معبودوں کی بے بسی اور ان کی بے اختیاری کا مشاہدہ کروا دوں، تاکہ وہ خود ان کے بے اختیار ہونے کا اقرار کر لیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فیصلے کا ذکر نہیں کیا، بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے ان کے بڑے کے، تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے کہا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ تو یعنی جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا معاملہ تھا، تو ابراہیم نے کہا، بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بڑا بت تھا کہ ناراض ہو کر ان کو توڑ ڈالا ہوگا، یعنی اس بڑے بت نے، کیونکہ جب بڑے کی عبادت ہوتی تھی تو چھوٹے بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، اور بڑا چاہتا تھا کہ صرف اسی کی عبادت ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعے حجت قائم کی، تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا، یقیناً تم ہی ظالم ہو۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو ظالم کہا،
کہ جو نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ نہیں روک سکتے، وہ عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے معبودوں کی حفاظت نہ کرنے پر ایک دوسرے کو ظالم کہا ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہو گیا۔ اصل میں ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، یعنی پھر ان کی عقل اندھی ہو گئی، ان کی مت ماری گئی اور انہوں نے غور و فکر چھوڑ دیا اور بے عقلی کی طرف لوٹ گئے دوبارہ۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ تو پھر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے اور ایک مقررہ تاریخ پر بہت بڑا الاؤ انہوں نے دہکایا۔ پھر ایک فارسی دیہاتی کا کاشتکار کے مشورے سے انہیں منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہاں پہ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا جاتا، صرف ٹھنڈا ہونے کا، اور سلامتی بن جانے کے بارے میں نہ کہا جاتا، تو وہ ٹھنڈک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا تھا کہ جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ یعنی کہ قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان اکٹھا کر لیا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا تھا، اور مسلمانوں نے بولا تھا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کام کرنے والا ہے۔ یہ بخاری کی 4563 نمبر روایت ہے۔ اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے تھے، پھر اپنی قوم جو کہ ان کی عراق میں تھی وہاں سے چھوڑ کر، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انعام کی صورت میں، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی تھی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ برے اور نافرمان لوگ تھے۔ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دیا تھا جو کہ بہت بے حیا قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہو وہ اسے برے ماحول سے نکال کر اچھے لوگوں کے ماحول میں لے جاتا ہے۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر انہیں حکمت اور علم عطا فرماتا ہے، اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں تلے گزرتی ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح کو جب اس سے پہلے ہم نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، پس ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بہت بڑے غم سے نجات دلائی۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں سورہ نوح میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور نوح نے کہا اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔
سیدنا نوح علیہ السلام نے طویل مدت تک اپنی قوم کو رب کی طرف بلایا ہے، یعنی 950 سال تک، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے اصلاح کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آخر کار سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی، اور ہم نے اس کی مدد کی اس کی قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ یقیناً وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حق کی دعوت کے لیے اٹھنے والا شخص اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور رب اگر ساتھ ہو جائے تو پھر انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چر گئی تھیں اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، یعنی دو لوگ تھے، ایک کا جو تھے وہ کھیت تھا اور دوسرے کی بکریاں جو ہیں وہ اس کے کھیت سے چر گئی تھیں، تو اس کے فیصلے کے لیے جب بلایا گیا تو کھیت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں رات کے دوسرے کھیت میں جا گھسی تھیں اور سارا کھیت خراب کر دیا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بکریاں کھیت والے کے لیے لے لے، اور تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں جو فیصلہ دیا وہ یہ تھا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیت والے کے پاس رہیں، وہ اس کی ملکیت میں دے دی جائیں تاکہ وہ ان سے کچھ نفع اٹھا لے، اور کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو نئے سرے سے پانی دے، کھیت کو درست کر دے اور اس کی دیکھ بھال کر دے۔ جب وہ دوبارہ اسی حالت میں آ جائیں تو بکریوں کے خراب ہونے جو بکریوں کا مالک ہے اسے دوبارہ اس کی بکریاں لوٹا دی جائیں اور کھیت جو ہے وہ کھیت والے کو دے دیا جائے۔ تو ہم نے سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی مسخر کیا جو تسبیح کرتے تھے اور ہم کرنے ہی والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ذرا بنانی سکھائی تاکہ تمہاری جنگ میں تمہیں محفوظ رکھے، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ آیت نمبر 81 ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کے ذمہ داروں کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے اور جہاں چاہتے مہینوں کا فاصلہ لمحوں اور گھنٹوں میں طے کر کے پہنچ جاتے تھے، اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ جنات اور شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع فرمان تھے، وہ ان کے لیے ایسے کام کرتے تھے جو ان کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بیت المقدس کی تعمیر کے لیے مسخر کر رکھا تھا، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اونچی عمارتیں بناتے تھے، حوض بناتے تھے، دیگیں بناتے تھے، لگن وغیرہ، یہ سارے کام وہ بناتے تھے، اور یہ کہ سمندر سے وہ موتی اور مونگے بھی وہ نکال کر لاتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام 9ویں صدی قبل مسیح کے پیغمبر تھے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ دولت مند تھے، کھیتی مویشی مکانات اور اولاد کی اتنی کثرت تھی کہ مشرق میں یہ کہا جانے لگا کہ ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور وفادار بندے تھے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ دولت اور عزت پانے کے باوجود ایک عاجز انسان کی زندگی تھی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اسے دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، اور ان کی نصیحت کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی یہ دعا 18 سال بعد پوری ہوئی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے،
اللہ بزرگ و برتر فرماتا ہے کہ جس وقت میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کی تکلیف دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو ضرور ان دونوں کے عوض جنت دیتا ہوں. اور ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تھیں، یعنی دو آنکھیں. بخاری کی 5653 نمبر روایت. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا. اب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے پیغمبروں کے نام یہاں پہ لے کر فرما رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے بارے میں فرمایا، اور یہ کہ سیدنا ادریس جو کہ جن کا ذکر بائبل میں ہنوخ کے نام سے آیا ہے، اور ذوالکفل کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے نام کے ساتھ شامل کیا ہے، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بتایا ہے، اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے. اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یونس علیہ السلام بن متی کو اللہ تعالیٰ نے نینوا شہر کے لوگوں کی طرف مبعوث کیا جو موصل کے علاقے میں ہے. انہوں نے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلایا، لیکن وہ اپنے شرک پر قائم رہے. سیدنا یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر یہ کہتے ہوئے چلے گئے تھے کہ 3 دن بعد آپ پر عذاب آ جائے گا. تو لوگ اس دھمکی سے ڈر گئے، سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں گئے ہیں، اور وہاں پہ جب ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا سمندر میں، جب کہ قرعہ ڈالا گیا اور قرعے میں بار بار ان کا نام نکلتا تھا، اور پھر آخر کار انہی کو ہی ڈال دیا گیا، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا. یہ آئسولیشن تھی، یہ کوارنٹین تھا کہ ان کو وہاں پہ قید کر دیا گیا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور سارا قصور اپنے اوپر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر نجات دی. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ میں ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. جو مسلمان آدمی بھی کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے. سنن ترمذی 3505 نمبر روایت ہے. لیکن یہ دعا آپ نے کرنی ہے تو اس پہ اپنی مرضی سے حدیں نہ لگائیں کہ 1.25 لاکھ کرنا ہے، اور یہ گرم ذکر ہوتا ہے تو اس کو پانی میں تسبیح رکھ کے پڑھنی ہے، اور یہ کہ پوری اس کے لیے مجلس منعقد کی جائے. اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی کہ آپ اس طرح کریں. ہاں جی. انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کتنی بار پڑھا یا کب تک پڑھا، کتنی دیر تک پڑھا، بس یہ کہ انہوں نے اللہ کو پکارا. اور اگر یہ بھی ایک جگہ آئے گا نا کہ جب تک یہ نہ کہتے تو پتہ نہیں وہ کب تک بس منتظر رہتے. لیکن میں کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ اللہ یہ پہلے اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ الحمدللہ کہ ہم جب مرضی چاہیں جب بھی پڑھیں، اللہ سب کی مشکل آسان کرے. چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور آپ سب وارثوں میں سے بہترین ہیں.
اور یہ جو دعا ہے زکریا علیہ السلام کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بے اولاد اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے نوازیں گے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ سے نوازا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یقیناً وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، رب العزت نے ان کے لیے انہیں درست بھی کر دیا اور انہیں حمل کے قابل بنا دیا۔ وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا، اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ سیدہ مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا تذکرہ، ان کی پاکیزگی اور ان کی قدر و منزلت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھیں، اور اتنی خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت کی حفاظت کی گواہی دی ہے یہاں پہ۔ احسنت فرجہا، ان هذه امتکم امتا واحدہ، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم میری عبادت کرو۔ ہم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں، یعنی جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، اور ہمارا دین ایک ہی ہے، اور انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، اگرچہ تجھے موت کے آنے تک درخت کی جڑوں کو کاٹنا پڑے اور تو اسی حالت میں موت کے سپرد ہو جائے۔ یعنی کہ یہ ایک طویل حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اکیلے الگ رہ جانا، کہ آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو کرنے کے لیے، کہ جڑوں کو ہی کاٹنا پڑے درختوں کی اور وہ کھانا پڑ جائے، تو آپ وہاں پر رہ جانا، لیکن فرقے فرقے نہ ہونا۔ رکو نمبر 7 ہے، پس جو شخص نیکی کا کام عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور یقیناً ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، یقیناً وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، ان کے لیے جب وہ کھل جائیں گے اور وہ ساری تباہیاں مچائیں گے یاجوج ماجوج، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کا ظہور ہوگا یاجوج ماجوج کا، تو وہ بد دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے، اور وہ سارے کے سارے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے، ان کی لاشیں گل سڑ جائیں گی اور پھر ہر طرف پھیل جائیں گی اور بدبو بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ زوردار بارشیں بھیجیں گے جن سے ساری زمین صاف ہو جائے گی، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوگا کہ بہت سارے یاجوج ماجوج کو تو جانور بھی کھا جائیں گے جن سے وہ بہت موٹے تازے ہو جائیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ سچا وعدہ قریب آ جائے گا، اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ اعتراف وہی کر سکتا ہے جس پر کوئی اچانک مصیبت ٹوٹ پڑے، جو دہشت زدہ ہو۔
اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کیا کرتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہیں، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اور یہی سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس میں ان کے لیے گدھے کی سی آواز ہوگی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، یعنی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اور ایسی آوازیں جو کہ بہت تکلیف دہ ہوں گی۔ یقیناً جن کے لیے ہماری جناب سے بھلائی کا فیصلہ پہلے ہو چکا اور وہ اس جہنم سے دور رکھے گئے ہوں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جگہوں کی نہ ہی وہ دیکھیں گے جہنم اور نہ ہی اس کی آوازیں ہی سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو تکلیف اور جتنی ان کو کوئی بھی بات کرنی تھی وہ دنیا میں ان کے ساتھ ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں بھری جنت میں جگہ دی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ جنہیں ان کے دل چاہیں گے۔ اہل جنت اپنے دل پسند ماحول میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ بڑی گھبراہٹ سے مراد موت یا سورہ اسرافیل ہے، یعنی جب لوگ بہت زیادہ گھبراہٹ میں ہوں تو اہل ایمان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کے لکھے ہوئے کاغذات لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم کرنے ہی والے ہیں۔ قیامت کے دن آسمان کو ایسے لپیٹا جائے گا جیسے کہ ریکارڈ کیپر رجسٹر یا ریکارڈ کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً زبور میں ہم نے اس نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ بے شک زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یقیناً عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کرتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے ساری دنیا کو اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ امت پورے طور پر تباہی اور بربادی سے محفوظ کر دی گئی، اور امت پر کلی عذاب نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشرکین کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی رحمت کے لیے ہوئی تھی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعہ طائف میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آگے ان کو ہدایت مل جائے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ بد دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ پیغمبر نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں ہماری سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے راستے پر
چلنے کی توفیق عطا فرما اور انبیاء کے مشن کو اپنانے والا بنا، اور جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرما۔ سورہ حج مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 103 نمبر پر اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 22 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ڈر اور خوف کا علاج کیا ہے؟ امید۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور تقوی کے حصول کے لیے کوشش کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف جو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس خوف سے نجات دیں گے، جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ اللہ کی ماننے والے اور اللہ کے خالص بندے قیامت کے زلزلے سے پریشان نہیں ہوں گے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گی، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو نہ پوچھے گا، وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا، اور سب جو زمین میں ہے۔ پھر وہ فدیہ اس کو نجات نہیں دلا سکے گا، ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موقعوں سے اور ایسے جو کام ہیں اس سے نجات دلا دینا اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ تو قیامت کے آثار نمایاں ہوں گے تو لوگ دہشت، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ ساری چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیں گے۔ اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جہالت سے جھگڑے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہ کہ اس بات پر بھی جھگڑے کرتے ہیں کہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اس کا نام مجھے اس وقت پہ یاد نہیں آ رہا، کہ وہ ہڈی نکال کر لایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ آپ اس کو زندہ کر کے دکھائیں۔ یعنی اس طرح کے مطالبات کرنا اصل میں یہ کیا ہے؟ سرکش شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اے لوگو اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی پوری شکل بنائی گئی اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کی بات وہ کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عمر جو کہ بڑھاپے کی عمر ہے، رذیل عمر ہے،
اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور بلا شبہ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے؟ وہ ایسا پہلو موڑنے والا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے کا مقصد اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اور تکبر کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ مردوں کو ضرور زندہ کرے گا۔ رکن نمبر 9 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، پھر اگر اسے فائدہ پہنچتا ہے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا، اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ سیدنا ابن عباس سے منقول ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے مدینہ پہنچتے ہی اگر ان کے ہاں لڑکا ہوتا یا اونٹنی بچہ دیتی تو انہیں راحت ہوتی اور خوش ہو جاتے اور دین کی تعریف کرنے لگتے، اور اگر کوئی بلا یا مصیبت آ جاتی مدینہ کی ہوا کہتے کہ مدینہ کی ہوا موافق نہ آئی، اور اگر گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی اور صدقے کا مال میسر نہ ہوتا تو ان کے اندر شیطانی وسوسے آنے شروع ہو جاتے، اور وہ صاف کہہ دیتے کہ یہ دین تو بڑا ہی مشکل ہے۔ کنارے پر وہ شخص رہتا ہے جس کی حقیقی دلچسپیاں مفادات سے ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے بارے میں ہم سوچیں اور کہ ہم کنارے کنارے تو نہیں رہتے، کہ جب ہمارے پاس اچھا ماحول ہو تو ہم دین کے سارے کام کر رہے ہوں، اور جہاں کوئی ایسی بات ہو جائے ہم سب سے پہلے دین کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ایزی لے لیا ہو اور کنارے کنارے ہوں، یعنی گھروں میں ایسی مجالس ہوتی ہوں کہ جن میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ بیٹھتے ہوں، یا یہ کہ جب ہم ویسے ہی جائیں تو عبایا پہن کے جائیں یا پردہ کر کر جائیں، اور جب شادی کی تقریب میں جائیں تو ہم سج بن کے بغیر پردے کے چلے جائیں؟ کیا اس کو کنارے کنارے رہنا نہیں کہتے؟ کنارے کنارے کیوں رہتے ہیں؟ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً وہ برا دوست ہے اور یقیناً وہ برا رفیق ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا تو اسے ایک رسی آسمان تک دراز کرنی چاہیے، پھر اسے کاٹ دینا چاہیے، پھر اسے دیکھنا چاہیے کیا واقعی اس کی تدبیر اس کو لے جائے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس کو واضح آیات کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے وہ قرآن و سنت سے رہنمائی پا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ
کہ جس کو ہدایت ملنی ہوتی ہے وہ کہاں سے ہدایت پا لیتے ہیں، اور جس نے نہیں لینی وہ مجالس میں بھی بیٹھے قرآن اس کے ہمیشہ اس کو قرآن بھی سنایا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن جس نے ہدایت نہیں لینی وہ نہیں لیتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کون ہے، جنید جمشید کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی، وہ کس جگہ پہ تھا، کہاں سے ہدایت ملی۔ اور یہ کہ ہر قسم کی نشانیاں جب آ جاتی ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے شخص کے لیے قرآن جو ہے وہ حجت تمام کر دیتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی بن گئے اور صابی اور نصارہ اور مجوسی اور جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مجوسی آتش پرست اور ستارہ پرست لوگ تھے، اور صابی فرقے کی طرح اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے، اور باقی سارے نبیوں کو جو ان کے بعد آئے تھے ان سب کے منکر تھے، اور وہ یہ ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا الگ الگ تھے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہے، سورج اور چاند، تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے ان 6 افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن لڑائی کے لیے تنہا نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ یہ بخاری کی 3966 نمبر روایت ہے۔ جس سے وہ سب پگھلا دیا جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور ان کی کھالیں بھی، استغفر اللہ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، استغفر اللہ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اندھا اور گونگا، اس کے پاس بھاری گزر ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے، پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، پھر وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی 4753 نمبر روایت ہے۔ جب کبھی وہ سب گھٹن کی وجہ سے ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور تم آگ کا عذاب چکھو۔ رکوع نمبر 10 ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ یہ مسلم کی 586 نمبر روایت ہے۔ اور انہیں پاکیزہ بات یعنی کلمے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے مالک کے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سانس
بے قصد و بے تکلیف آتا جاتا رہتا ہے، اسی طرح جنتیوں کو تسبیح اور تمہید کا الہام ہوگا اور وہ اسی طرح سے تسبیح و تمہید کریں گے۔ یہ مسلم کی 2835 نمبر روایت ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو شخص سیدھے راستے سے ہٹ کر اس میں ظلم کرنے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ رکوع نمبر 11 ہے۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، تمام جہانوں کے لیے برکت اور ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس کا حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس پر حج فرض کر دیا ہے، جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور یہاں پہ وَطَّہِّرْ بَیْتِی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے گھر کو شرک سے پاک رکھا جائے اور خالص ان کے لیے بنایا جائے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ للطوائفین کی بات ہے کہ طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا کسی اور گھر کا طواف کرنا شرک ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، شدید تکلیف دہ معاملہ ہے۔ سندھ میں کسی کا مزار ہے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، کوئی بزرگ کا مزار ہے وہاں پہ سندھ کے علاقے میں، تو وہاں پہ ایک ٹیلہ سا بنا ہوا ہے اور اس کے گرد سارے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ آپ بھی ضرور دیکھیے گا وہ ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی جگہوں پہ جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کسی طریقے سے ان کو راہ راست پہ۔ والقائمین، نماز سے قائم سے مراد نماز کا قیام ہے، یعنی نمازیوں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا بندوبست کیا جائے، اور سجدہ اور رکوع جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی اور کے لیے ہوگا تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر لاغر اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے، وہ دور دراز راستوں سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے منافع کے لیے حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں چوپائے مویشیوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا فرمائیں، سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یہاں پہ نظر سے مراد نیکی کی نظریں ہیں، اور خاص طور پر وہ نظریں مراد ہیں جو بیت اللہ کی زیارت سے متعلق ہیں۔ یہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے رہے وہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور مویشی جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، پس تم بتوں کی گندگی سے اجتناب کرو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونے والے ہو، اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، پھر پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا اسے ہوا کسی دور دراز جگہ میں گرا دیتی ہے۔ یہی حال مشرکین کا ہے کہ پس ایمان آسمان کی مانند محفوظ اور بلند ہے، اور جس نے ایمان کو ترک کر دیا وہ اس چیز کی مانند ہے جو آسمان سے گرے اور آفات اور بلیات کا شکار ہو جائے اور اسے پرندے اچک لیں اور اس کے
اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ مشرک کا یہی حال ہے کہ جب وہ ایمان کو ترک کر دیتا ہے تو شیاطین ہر جانب سے اس کو اچکتے ہیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اور اس کا دین اور دنیا دونوں ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ اسے ایسے سخت ہوا اڑاتی ہے اور اسے فضا کے مختلف طبقات میں لے پھرتی ہے کہ اس کے اعضاء کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ یہ اور جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ شاعر سے مراد دین کی ظاہری علامات ہیں جن میں مناسک حج بھی شامل ہیں۔ بیت اللہ کی طرف بھیجے جانے والے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ وقت تک کچھ فوائد ہیں، پھر ان کے لیے حلال ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشیوں چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں عطا کر رکھے ہیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کے فرما بردار بنو اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دل پر طاری ہونے والی عز کی کیفیت کو اخبار کہتے ہیں، یعنی وبشر المخبتین کی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصور سے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے اور وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتا ہے۔ اور ایسا شخص جو کہ مخبتین ہے، عاجزی اختیار کرنے والا، اس کے حکم کے سامنے جھکنے والا، بندوں سے تواضع کرنے والا، اور مجاہد کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف مطمئن رہتے ہیں وہ ہے مخبتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبات کے لیے دعا بھی سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واحب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سقیمۃ صدری۔ یا اللہ میری مدد کر اور کسی اور کی میرے اوپر مدد نہ کر، اور تدبیر کر میرے لیے اور نہ تدبیر کر کسی اور کی میرے نقصان اور ضرر کے واسطے، اور ہدایت کر مجھ کو اور آسان کر دے میرے لیے ہدایت کا راستہ، اور میری مدد کر اس شخص کے اوپر جو مجھ پر زیادتی کرے، اور اے میرے رب مجھے اپنا شکر ادا کرنے والا، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اور تجھ سے ڈرنے والا، اور تیری ہی اطاعت کرنے والا، اور اپنے سامنے عاجزی کرنے والا، اور تجھی سے اپنا درد اندو بیان کرنے والا، اور تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اور اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو دے اور میری دعا قبول فرما، اور ثابت کر دے حجت میری، اور سیدھا کر دے میری زبان کو، اور ہدایت دے میرے دل کو، اور میرے سینے کا حسد نکال دے۔ یہ جامع ترمذی میں 3551 نمبر پر اور ابن ماجہ میں 3830 نمبر پر ہے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شعار اللہ میں شامل کیا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، سو ان پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو کہ وہ گھٹنا بند کھڑے رہنے والے ہوں۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت پسند اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔
تو یہاں پہ اونٹ کی بائیں ٹانگ کو باندھنے کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ صحابہ کرام بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی کو اسی طرح نہر کرنا جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس طرح اس نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدافعت کرتا ہے جو ایمان لائیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے خیانت کار اور بہت ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اس آیت کا مخالف مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کرنے والوں کو، ذمہ داریاں ادا کرنے والوں کو اور حقوق ادا کرنے والوں کو اور شکر گزار بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. رکوع نمبر 13 ہے. انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے یعنی مکہ والوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ ضرور ہلاک کر دیے جائیں گے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انہیں بھی اجازت دے دی گئی جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارے میں نازل ہوئی. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور کرنا نہ ہوتا تو یقیناً ڈھا دیے جاتے خانقاہیں، کلیسائیں اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، سب پر غالب ہے. عبادت گزار لوگوں کو معاشرے میں کیا مقام حاصل ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مولویوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ مساجد میں جو پیش امام ہیں یا مؤذن ہیں ان کی کیا عزت ہے؟ ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ بلکہ ان کا مذاق ہی بنایا جا رہا ہوتا ہے. اور مسجد کے وہ خدمت گزار ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کا گھر اپنے ذمے انہوں نے لیا ہوا ہے، اور ان کو کیا دیا جاتا ہے، ان کے لیے کون سا سافٹ کارنر اپنے دل میں رکھا جاتا ہے؟ اذان دینے والے کی کیا قدر و منزلت ہے اللہ کے نزدیک کہ قیامت میں ان کی اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، اور ان کے لیے کیا بندوبست کیا جاتا ہے. اصل میں یہ سازش ہے، یہ سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بات ہے 1890 عیسوی کی، جب گورے نے پلاننگ کی، ٹاؤن پلاننگ. اور اس وقت اس نے کیا کیا؟ اس وقت اس نے ٹاؤن جو ہے وہ بنائے، اور اس میں ہر ٹاؤن میں ایک لوہار اور ایک درزی، ایک جو ہے وہ نائی، اور سب ایک مقرر کر کے ایک مولوی. دین تو یہ نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دین کو کیا بنا کے رکھ دیا؟ اس وقت آپ سوچیں کہ جو حال ہماری قوم کا ہے، تو اگر نکاح پڑھانا ہو تو مولوی کو بلا لو، ویسے نہیں بلا سکتے. اپنی بہترین تقاریب میں کیا ایسے لوگوں کو بلانا پسند کریں گے؟ بتائیں آپ خود ہی، نہیں بلاتے. اچھا،
جنازہ پڑھانا ہو تو مولوی کو بلا لو. اچھا، تو ان کاموں کے لیے ہم نے ان حضرات کو رکھا ہوا ہے. باقی یہ کہ اپنی مجالس کے لیے ہم پھر ایسے لوگوں کو نہیں بلاتے. ارے ماشاء اللہ بگاڑ اتنا آ گیا ہے کہ لوگوں کو بلا بھی لیں گے وہ بیچارے بیٹھیں گے نہیں. بات یہ ہے نا بات یہ ہے کہ ہم نے ایسی مجالس کیوں منعقد کرنی ہے بھائی؟ ایک کھانے پینے کی اگر مجلس ہے تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا، صرف کھانے پینے کی اگر مجلس ہے تو. اچھا، تو بات یہ ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے یہ کرنے کی ضرورت ہے کیا کہ ہم اس بات کو رد کریں. ہر کوئی دین سیکھے، ہر کوئی اپنے خاندان میں نکاح خود پڑھائے. جیسے کہ اب چینج آ رہا ہے الحمدللہ، اور یہ کہ لوگوں میں بہت چینج آیا ہے. جنازے اپنے والد کے لوگ خود پڑھا رہے ہیں. کتنے ہی میں نے لوگوں کو سنا کہ انہوں نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا، یا اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا، یا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھایا، اس طرح سے. تو یہ کام جو ہے وہ خود سنبھالیں، اور مساجد کو بھی خود اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم مسجد میں دیکھیں کہ کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور اس کے گھر میں کیا چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب وہ مؤذن ہے، وہ امام ہے، اس کے گھر میں نہیں چاہیے کچھ بھی، تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پورے علاقے کی ذمہ داری ہے جس علاقے میں وہ مسجد ہے. بہت ہی اچھی ایک بات مجھے لگی کسی کی کہ ایک گوشت والے نے یہ بات سوچ لی کہ میں نے امام صاحب کو گوشت دینا ہے بغیر پیسوں کے. جب بھی امام صاحب اس کے پاس آتے تو وہ گوشت کی تھیلی تو ضرور پکڑاتا، لیکن ان سے پیسے نہیں لیتا، اور وہ یہ کہتا کہ آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں نا، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو ایسے کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے پاس ایک فرد آتا اور وہ آ کے جھگڑا کرنے لگتا کہ تم نے اس کو تو پہلے گوشت دے دیا، حالانکہ مجھے تو تم نے بٹھا کے رکھا. اس پر وہ کہتا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ ان کی موٹر سائیکل خراب ہوئی ہوئی ہے، وہ مکینک کے پاس ہے، تم ان کی مدد کرو. یہ مسجد کے پیش امام ہیں، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. ایسے چھپ کے بھی لوگ مدد کر لیتے ہیں. ابھی تو کافی آ گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کے اندر شعور اللہ تعالیٰ بیدار کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دیں. یہ لوگ ہیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. اسلامی حکومت کے بنیادی اغراض و مقاصد ہیں اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تو کافروں کو میں نے ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیا تھا میرا عذاب، تو کیسا تھا میرا عذاب. چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور چونا گج محل. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں، یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں؟ بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو عبرت اور نصیحت کی نگاہ سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دل تب اندھے ہو جاتے ہیں جب وہ عبرت نہ پکڑیں. اور ایسا دیکھنا اصل میں جانوروں کا سا دیکھنا ہوتا ہے جو کہ غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اور یقیناً آپ کے رب کے ہاتھ کا ایک دن 1000 سال کی مانند ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں.
پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ کہہ دیں اے لوگو، یقیناً میں تمہیں کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی، ان کے لیے بڑی مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کی اس حالت میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی سچائی کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہیں۔ القا دو قسم کے لوگوں کے لیے فتنہ بنتا ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو کامل ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں معمولی سا شک و شبہ ہوتا ہے، اور جب وہ شیطانی القاء کو سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں شک گھیر لیتا ہے اور وہ فتنے میں گھر جاتے ہیں۔ تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، بس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط میں تمیز کر لیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ہمیشہ اس سے شک میں ہی پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر 5 دن کا عذاب آ جائے۔ شیطان نے جو شکوک ڈالے یا ہمارے دلوں کو جو شک میں ڈالا، ان شکوک سے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا لیں۔ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدھی چال چلتے رہو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا آپ بھی؟ تو فرمایا، اور نہ میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت اور رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رکوع نمبر 15 ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا وہ مر گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں لازماً اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں پہ رزق حسن سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں جو کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اصل رازق ہے، اس کے لیے وہ سب رازقوں سے اچھا ہے، کیونکہ باقی تو اسی کے دیے ہوئے کو دیتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لازماً ایسی جگہ میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔
یہ اور جو کوئی بدلہ لے جیسا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ نہایت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے. ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً وہ سب باطل ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت باریک بین، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا، بے پرواہ، تمام تعریفوں والا ہے. رکوع نمبر 16 ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیوں کو بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بڑی شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، اور درخت اور نہروں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا. پھر اپنے اشارے سے اشارہ کرے گا کہ میں بادشاہ ہوں. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ. بخاری کی 7451 نمبر روایت ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. یقیناً انسان بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والی ہیں، اور وہ آپ سے اس معاملے میں ہرگز جھگڑا نہ کریں کہ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں. یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. مختلف امتوں کے لیے مختلف طرح کی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے رکھیں، جیسے تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت تھی، اور قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شریعت اور ضابطہ حیات. اور سابقہ شریعت والوں کو اس شریعت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اصول کے مطابق ہر امت کو ایک شریعت دی تھی. اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے. کیا آپ نہیں جانتے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ یقیناً یہ سب ایک کتاب میں ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم بھی نہیں، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ ان کے چہروں میں جن لوگوں نے کفر کیا صاف انکار پہچان لیں گے. وہ قریب ہیں کہ وہ لوگوں پر حملہ کر دیں جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں. آپ کہہ دیں، تو کیا میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ان سے وعدہ کر رکھا ہے جنہوں نے کفر کیا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
رکوع نمبر 17 ہے، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اسے غور سے سنو۔ یقیناً جو لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین لے تو اس سے وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا گیا وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی اگر سب کے سب معبود اکٹھے ہو جائیں تو وہ کوئی ایک چیز پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھ سکتے، اور کیونکہ وہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال جو دی، اگر سب جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے معبودان باطل کو مزید بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے کہا ہے کہ اگر وہ چھین جائے مکھی جیسی مخلوق تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ سائنسی تحقیق سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مکھی جس چیز پر بیٹھتی ہے اس کو سک کر لیتی ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں رہتا، تو اسے جب سک کر لیا تو وہ کہاں سے اس کے ہاتھ سے چھڑا سکتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی نمائندگی کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا مستحق کون ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا، رکوع اور سجود کا حکم دیا، اور رب کی عبادت کا اور نیکی کے کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ سو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا مالک ہے، سو کیا ہی اچھا وہ مالک ہے اور اچھا مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ کی بات کی ہے، اور یہ گواہی دینے کا نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 باتوں سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے وہ یہ ہیں کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور متفرق نہ ہو۔ اور تم سے جن 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے وہ ہے فضول اور بیہودہ گفتگو اور سوال کی کثرت اور مال کو ضائع کرنا۔ یہ مسلم کی 4481 نمبر روایت۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 17واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنائے ہمیشہ ہمیشہ، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں جب تک رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور موت دے تو ہم سب کو کلمے کی موت نصیب ہو،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں لیلۃ القدر میں جب سب کے اعمال نامے پیش ہو رہے ہوں اور لکھے جا رہے ہوں تو ہمارے اعمال نامے میں بھی اللہ تعالیٰ جنت کا پروانہ نازل کر دینا اور ہمارے لیے جنت کو ہمارا مقدر بنا دینا. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.